والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات سامعین کرام، حضرات کرام قدر، اسی جائے مقدس کا کر اس زیادہ سے آپ کے سامنے کتاب کی سعادت اور کتاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میرے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ رب کائنات اور رب عالمین خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناظرین اسماء السامعین واضح الفاظ میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو بھی غیر اسلام کو دین سمجھے گا فلن یقبل منہ، تو ہم اس سے اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور غیر اسلام کو دین سمجھنے والا جب قیامت میں آئے گا تو من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ عزیزوں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ دین جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس کے ہم پیروکار ہیں، یہ دین ہے کیا؟ تو دین اصل میں زندگی کی تنظیم کا نام ہے۔ تو فرمائے دین اصل میں زندگی کی تنظیم کا نام ہے، اور تنظیم وہی قابل عمل ہے جس کا بنانے والا خواہشات سے پاک۔ مختصر الفاظ میں مختصر لفظوں میں اپنے محترم سننے کے سامنے آج کی مجلس میں انشاءاللہ ایک ایسے موضوع کی وضاحت کروں گا جس سے صحیح و سالم دین کی ایک علامت نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ تو دین کیا ہے دوستو؟ زندگی کی تنظیم کا نام۔ اب سوال یہ ہے کہ زندگی کی تو بہت سی قسمیں ہیں، انسانی زندگی، حیوانی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، موت سے قبل کی زندگی، حیات قبل الموت، حیات بعد الموت، زندگی ہمارے پاس بھی، زندگی جانوروں کے پاس بھی ہے نا۔ تو آخر دین کس زندگی کی تنظیم کا نام ہے؟ یہ تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ جب تک یہی مسئلہ حل نہیں ہوگا دین کی صحیح صلاحیتوں کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کو بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام جس زندگی کے لیے بنایا گیا ہے آیا اس کے تمام شعبوں پر حاوی ہے یا حاوی نہیں ہے۔ تو کوئی عقل مند، کوئی عقل رکھنے والا، کوئی صاحب عقل دین اور آئین سے مراد حیوانی زندگی کا رابطہ نہیں لے سکتا۔ اس سے مراد انسانی زندگی ہی کی تنظیم ہے۔ تو اسلام کی عظمت پر کوئی جملہ عرض کرنے سے پہلے ہمیں انسان کی شخصیت پر نظر ڈالنی ہوگی کہ انسان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑے الجھاوے کی بحث ہے کہ انسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کی فضل کیا ہے، اور میں آپ کا زیادہ وقت اس میں صرف کرنا نہیں چاہتا، لیکن اب اسے کیا جائے کہ آج کا انسان، ماڈرن دور کا انسان حقائق پر علمی بحث چاہتا ہے۔ آج کا نوجوان بصیرت کا طلبگار ہے،
آج کا انسان حقائق پر علمی بحث کا خواہاں ہے، تو اس جملے کو عزیزوں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسان کے بارے میں علمی دنیا ہمیشہ سے محو فکر رہی، لیکن حیرت تو یہ ہے کہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے والا انسان، چاند کی زمین کو اپنے قدموں سے روندنے والا انسان، راکٹ پر بیٹھ کر فضاؤں کی وسعتوں کو محدود کر لینے والا انسان، شمسی توانائی کو اپنا قیدی بنا لینے والا انسان آج تک یہ نہ طے کر سکا کہ وہ خود کیا ہے۔ اور مجھے تو اگلے بار علی والوں کے سامنے اپنے مولا کائنات کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو میرے مولا علی نے انسان کے بارے میں کہا، اور کیا جملہ کہا ہے؟ چھوٹا سا جملہ لیکن کتنا بامعنی جملہ۔ علی کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں، کون علی؟ خطیب ممبر سلومی۔ علی بول رہے ہیں، انسان کے بارے میں بول رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر نہیں پہچانتا۔ علی بول رہے ہیں انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کو نہیں پہچانتا، وہ اپنی قدر نہیں پہچانتا۔ تو عزیزوں، اب اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو ہمیں جب قدر شہر اسلام دینا تو کیا کریں؟ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کو سمجھیں۔ وہ قرآن جو قلب توجہ کرے، میں تبھی جملوں میں ایک اہم پیغام ہے جو آپ اشارہ دے کے اٹھیں گے فرش ادا سے۔ اب قرآن کو سمجھنا ہے تاکہ اسلام سمجھ میں آئے۔ وہ قرآن جو قلب محمد پر اتارا گیا ہے، وہ محمد جس کا ہر عمل تابع وحی الہی، وہ محمد جس کا ہر اقدام وحی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، جو بولے تو سمجھو کہ وہی بول رہی ہے، اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو سمجھو کہ خدا کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، اگر وہ سنگریزے پھینکے تو سمجھو کہ وہ نہیں پھینک رہا، خدا پھینک رہا ہے۔ یا لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ جب فراز عرش سے، جب بلندی عرش سے اللہ کی کوئی آیت چلی تو یہ دیکھتی ہوئی چلی کہ خواہشات سے پاکیزہ نفس کہاں ہے، اور جب اسے قلب محمد نظر آ گیا تو اس نے اسی کو اپنی منزل بنا دیا۔ آیتیں کوئی نتیجے دینے لگا ہوں میں، توجہ کریے گا، آیتیں آتی نہیں اور قلب رسول کو اپنی منزل بناتی رہی، یہاں تک کہ سب جانتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن عرش سے فرش پر نازل ہو گیا، پورا دستور آسمان سے زمین پر اتر گیا۔ توجہ کرنا کچھ لوگ انشاءاللہ، سورہ بقرہ بھی آ گیا، سورہ حمد بھی آ گیا، سورہ آل عمران بھی آ گیا، سورہ نساء بھی آ گیا، سورہ مائدہ بھی آ گیا، پورا قرآن عرش سے فرش پر نازل ہو گیا۔ دوستوں، میرے دل نے قانون کے تقدس اور دستور کی پاکیزگی کو دیکھا تو بارگاہ پروردگار میں فریاد کی کہ پروردگار، جب تجھے آیتوں کو الگ الگ اتارنا تھا، کوئی مکے میں، کوئی مدینے میں، کوئی سورہ مکے میں، کوئی سورہ مدینے میں، تب تو تم نے نبی کے دل کا انتخاب کیا، لیکن اب یہ قرآن الگ نہیں ہے، اب پورا قرآن مکمل ہو چکا ہے، تو اب نبی کے جیسا ہی اگر کوئی پاکیزہ نفس نہ ہو، اب نبی کے جیسا ہی کوئی پاکیزہ نفس اگر نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ تو اپنے اس قرآن کو اوپر اٹھا لے۔ کیا فائدہ کہ ایسا پاک نظام نجس ہاتھوں میں چلا جائے، ایسا ناقابل ترمیم دستور صبح و شام کی ترمیم کا نشانہ بن جائے، اور علی والوں اللہ سے کہنے کے بعد میں نے نبی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا، اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے بیٹے، اے ابو طالب کے بھتیجے، اے فخر آدم، اے فخر انبیاء، اے فخر موسیٰ، اے فخر ابراہیم، اے فخر کائنات، اے فخر مرسلین، آپ نے اس قرآن کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ گھاٹوں پہ چلے، آپ نے پتھر کھائے، یا نبی اللہ، جب آپ دنیا سے توجہ کریں، جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو اس کتاب کو اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ کیا فائدہ کہ یہ ناقابل ترمیم دستور صبح و شام کی ترمیم کا نشانہ ہو، ایسی پاک کتاب کس کس کے ہاتھ لگ جائے، لیکن علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، ادھر سے نبی کی آواز میرے کانوں میں آئی، کیا آئی؟ انی تارکن، میں تو قرآن چھوڑ کے جاؤں گا۔ میں نے کہا خدا ہی خیر کرے،
کہ یہ دستور جس کے ہاتھ لگے اور جس طرح سے تباہ و برباد ہو جائے. تعجب ہے کہ خدا و رسول کیسے اس بربادی کو برداشت کریں گے. لیکن ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا توجہ کہ میرے کانوں میں ایک اور آواز آئی, وَإِتْرَبِي أَهْلَ بَيْتِي, میں تنہا قرآن چھوڑے نہیں جا رہا جو تباہ ہو جائے, بلکہ اپنے جیسا پاکیزہ نفس بھی چھوڑ رہا ہوں. ایسا پاکیزہ نفس کہ اگر ہجرت کے بستر پہ آئے تو نفس خدا بن جائے, اور اگر مباہجے میں آئے تو نفس رسول بن جائے. بلند ترین سلوات پڑھے محمد والے محمد. اس سے بھی ذرا مل کے بلند سلوات پڑھے محمد والے محمد. سارے سننے والوں کی سنی ہوئی حدیث ہے, میں قرآن و حدیث سے باہر نہیں جا رہا ہوں. جو پیغام دینا ہے انشاءاللہ دیکھیں سننے والوں کو, تاکہ آپ جب انشاءاللہ فرشادہ سے اٹھیں تو کوئی قرآن حدیث کا پیغام آپ کے دل تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب اسلام میں نے کیا کہا, زندگی کی تنظیم کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, پروردگار نے بار بار قرآن مجید میں اپنی توحید کا اعلان کیا, اپنا تعارف کرایا ہے نا. دین کا بھی تعارف کرایا, دین بھیجنے والوں کا بھی تعارف کرایا, دین لانے والوں کا بھی تعارف کرایا, اور اپنا بھی ذکر کرایا اس قرآن کی آیتوں کے حوالے سے. کبھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ رحمان کی آیت پڑھ رہا ہوں, کہتا ہے مجھے پہچانو, الرحمن علم القرآن, میں رحمان ہوں. الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے یعنی اللہ رحمان ہے, اس نے قرآن کی تعلیم دی. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, پھر انسان کو پیدا کیا, علمہ البیان, اور اس کو بیان سے ملا دیا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان, کہتا ہے کہ یہ چاند اور سورج میری معین کی ہوئی راہوں پر چل رہے ہیں. یہ ستارہ مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے, یہ درخت مجھ اللہ, قرآن بول رہا ہے, یہ درخت مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے نا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. تو کیا کہا اللہ نے, ستارہ مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے, یہ درخت مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے. مقام توحید پر اللہ نے کیا کہا کہ ستارہ مجھ کو سجدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب جب میں نے قرآن کی عظمت پہ قرآن کی آیتیں کھولی تو وہاں بھی اللہ نے ستارے کا حوالہ دیا. کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم, لطف لے کے ادھر مجھے بیٹھا ہوا ہے, میرا ساتھ لے جاؤ. کہتا ہے میں ستاروں کے چلنے کے راستوں کی قسمیں نہیں کھاتا. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم, اور یہ ایسی قسم ہے ستاروں کے چلنے کے راستوں کی, ایسی قسم ہے اگر تمہیں کائنات کا علم ہوتا تو تم جانتے کہ یہ قسم بڑی عظیم ہے نا. یہ قسم بڑی عظیم ہے, یہ قرآن بڑا کریم ہے, یہ قرآن بڑا عظیم ہے. تو اپنا ذکر کیا تو کہنے لگا ستارہ مجھے سجدہ کرتا ہے. جب اپنی کتاب کا ذکر کیا تو وہاں بھی نجوم, ستاروں کا ذکر کیا. اور جب میں نے قرآن کھولا, جب اللہ نے اپنے محمد کا ذکر کیا تو جانتے کیا کہتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ ٹوٹ کے چلا. بولا میں آیت پڑھ رہا ہوں, اپنا ذکر کیا تو ستارے کا حوالہ, اپنی کتاب کا ذکر کیا تو ستارے کا حوالہ, جب اپنی نبی کا ذکر کیا تو کہتا ہے قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ ٹوٹ کے چلا. تو مالک پروردگار تو نے اپنا ذکر کیا ہے ستارے کے حوالے سے, نبی کا ذکر کیا ستارے کے حوالے سے, قرآن کا ذکر کیا ستارے کے حوالے سے. اب آل محمد کے لیے کیا کرے گا, آواز آئے گی تنہا ذکر نہیں کروں گا, سیدہ کے گھر پہ ستارہ اتاروں گا. بلند ترین سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اس سے طرح مل کے بلند سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تم نہیں دینا گفتگو کو جتنا پڑھنا ہے انشاءاللہ سلامت سے بولا پڑھنا کہ جتنے میں آگیا ہے اس کی جملے کو پیغام سے ملائیں, جملے سے ملائیں. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب توحید کا ذکر کرتا ہے, میں رحمان ہوں,
سورہ حمد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. الحمدللہ ساری تعریفیں کس کے لیے؟ رب العالمین. خدا کرے جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں پیغام پہنچ جائے. ساری تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے نا. علی والوں عجیب شان ہے اللہ کی. جب قرآن شروع ہوا تو کہتا ہے میں رب العالمین ہوں, اور جب قرآن ختم ہوا تو کہتا ہے قل اعوذ برب الناس. قرآن شروع ہوا رب العالمین سورہ ہم, قرآن ختم ہوا قل اعوذ برب الناس, میں سوالے انسانوں کا رب ہوں, عالمین کا رب ہوں, انسانوں کا رب ہوں. عجیب بات یہ ہے, عجیب بات یہ ہے علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ نے اپنا ذکر کیا یہاں پر, ابو العالم نے رب کا ذکر کیا, ٹھیک ہے نا. اور جب ہم انجیل کھولتے ہیں تو انجیل میں اللہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ لفظ ہے آسمانی باپ. سنیے گا ذرا, تحریف ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود یہ لفظ تو آج موجود ہے نا. اب ذرا فرق بیان کرنا ہے. اللہ جب قرآن میں کوئی لفظ اٹھا کر استعمال کرتا ہے تو پوری طاقت سے استعمال کرتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ عالمین کا رب ہوں, انسانوں کا رب ہوں, ٹھیک ہے نا. اور انجیل میں کیا کہا؟ آسمانی باپ, نعوذ باللہ من ذالک, ٹھیک ہے نا. انجیل میں جو لکھا ہوا ہے تحریف ہونے کے باوجود یہ جملہ موجود ہے. علی والوں دونوں میں ذرا فرق دیکھیے گا تاکہ قرآن کی عظمت سمجھ میں آ جائے. بھائی باپ تو باپ ہوتا ہے, باپ وہ جو انسان کے وجود کا سبب ہو, ایسے ہی نا. انسان کا وجود ہے اس کا سبب بنا ہے اس کا باپ, ٹھیک ہے نا. لیکن جملہ یاد رکھیے گا, باپ انسان کے بیٹے کے وجود کا سبب تو ہے لیکن بیٹے کی بقا کا سبب نہیں ہے. وجود کا سبب تو ہے باپ لیکن بقا کا سبب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے کہ باپ مر جائے اور بیٹا زندہ رہے, بیٹا باقی رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ باپ وجود کا سبب ہے, اس کے ذریعے سے وجود آئے اللہ نے دیا, لیکن بقا کا سبب باپ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کا رشتہ جو ہے وہ فقط ماضی کا ہے, کہ ماضی کو اس نے پیدا کر دیا, ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں, باپ وجود کا سبب ہے, بقا کا سبب نہیں ہے. اور رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو کمی سے کمال تک لے جائے, جو جو کرنا نہیں والوں, میں کوئی جملہ کہوں گا جو آگے پڑھ جاتے ہیں آپ کے ذہنوں کا مالا کرنا ہوں, جو انسان کو عیب سے کمال تک لے جائے, جو انسان کو احتیاط سے کمال تک لے جائے, اسے کہتے ہیں رب, ٹھیک ہے نا. تو اب باپ کا رشتہ ماضی کا ہے, پیدا کر دیا, ختم. اور رب کا رشتہ ماضی کا بھی ہے, حال کا بھی ہے, مستقبل کا بھی ہے. تو جب تک انسان محتاج رہے گا ایک رب کا وجود ضروری ہے. یہ جملہ پہنچا نہیں پہنچا. جب تک انسان میں احتیاج ہے, جب تک انسان میں محتاجی ہے, ایک رب کے وجود کا ہونا ضروری ہے. تو یہ قرآن کی وسعت نظر تھی کہ اس نے جو لفظ استعمال کیا اللہ کے لیے وہ لفظ ہے رب, ٹھیک ہے نا. اب ذکر آیا ہوا انجیل کا, حضرت عیسیٰ کا, تو اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ قرآن نے جناب عیسیٰ کے لیے کیا کہا. سورہ مائدہ میں کہتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول. جب اعلان کیا اللہ نے کہ عیسیٰ ہمارے نبی ہے, ہمارے رسول ہے, تو کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے رسول ہے. میں نے ترجمہ ناقص کیا ہے, مکمل نہیں کیا. سورہ مائدہ کی آیت ہے, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں, اس لیے میں نے ترجمہ ناقص کیا تھا تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائے. کسی جملے سے استدلال قائم کرنا ہے. اللہ کوئی لفظ کوئی حرف جب قرآن میں رکھتا ہے تو اسے پوری وزن پوری طاقت کے ساتھ رکھتا ہے نا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہے, نہیں. مل مسیح ابن مریم الا رسول, وہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہے جو مریم کے بیٹے ہیں. جملہ کہنا ہے مجھے پوری طاقت لگا ہے. یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہے. مل مسیح ابن مریم, تقریر بہت طویل کروں گا میں, اگر 15 منٹ مجھے دے, اس 15 منٹ میں کوئی پیغام لے کے اٹھے چاہتا تو میرا آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. عیسیٰ رسول نے نہیں کہا, وہ عیسیٰ جو مریم کے کیا ہے. بیٹھے ہوئے منہ کرے تاکہ فیصلہ ہو. اس لیے یہ مقام فہم قرآن ہے اور میں احساسا نہیں گزر سکتا. آپ کے ذہنوں پہ جملہ اتارنا ہے, مولانا سے بس تائی لے رہا ہوں تو جملہ اتر جائے اور میرے آنے کا مقصد ہو جائے. وہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں, مریم کے فرزند ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں. پیچھے والوں کا بیدار رہنا تاکہ طاقت سے جملہ آئے تاکہ ہم دکھ کریں بیدار بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اب میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, اللہ نے عیسیٰ کی رسالت کا اعلان کیا تو کیا کہا؟ وہ عیسیٰ رسول ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں. اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. ہمارے نبی کا جب اللہ نے اعلان کیا رسالت کا تو کیا کہا اللہ نے؟ مشہور آیت ہے وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. یہ نہیں کہتا کہ وہ محمد جو آمنہ کے بیٹے ہیں.
جملہ پہنچے جو ہے ہوا کرے متبل کے ساتھ چلے. یہ نہیں کہتا کہ وہ محمد جو آمنہ کے بیٹے ہیں, جو عبداللہ کے بیٹے ہیں, وہ محمد رسول نہیں. محمد نے اس وقت کا نام لے لیا, وما محمد الا رسول, محمد اللہ کے رسول ہے. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. عیسیٰ کا ذکر اور نبیوں کا ذکر کیا تو ان کے ماں باپ کا ذکر نہیں کیا. محمد کا ذکر کیا تو فقط نام لیا, لیکن جب عیسیٰ کا کیا تو عیسیٰ کے ساتھ مریم کا بھی ذکر کیا. علی والوں نبی والوں, اس میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے تو جو پہلے قرآن کا مرنا ہے, آپ لطف دیں گے میرے ساتھ جو ہوا آواز آنی چاہیے, اب تھکیں گے تو مجھے افسوس ہوگا. اللہ نے قرآن میں ایک مقام پر کہا ہے بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, ماں کے ساتھ بھی اچھائی کرو, باپ کے ساتھ بھی اچھائی کرو. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. دونوں کا اللہ نے ذکر ساتھ ساتھ کیا. کیوں ذکر ساتھ کیا؟ اس لیے کہ ماں بھی وجود کا سبب ہے اور باپ بھی وجود کا سبب ہے, کیونکہ دونوں انسان کے وجود کا سبب ہے. توجہ والوں, اس لیے دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا. آپ سمجھ میں آیا؟ اللہ نے بار بار قرآن میں عیسیٰ کے ذکر کے ساتھ مریم کا ذکر کیا کہ یہ مریم کا بیٹا ہے, یہ مریم کا بیٹا ہے. تو بتلانا یہ تھا کہ اگر عیسیٰ کا کوئی باپ ہوتا تو اس کا ذکر بھی ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری, پہنچ رہی ہے بات؟ آگے 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 پیچھے بھر گئے سب کے سب نکل گئے. مل کے طرح سارے درود پڑھتے محمد والے محمد پر. اتنی ہلکی آواز میں درود پڑھنے ہیں, اگر دل چاہے تو بلند کری سلوات ذرا پڑھتے رہیے. اس سے ایک طرح بلند سلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. پیچھے ادھر بیٹھے ہوئے آگے کے آگے ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. بار بار کہہ رہا ہوں کبھی بیان کو نہیں کرنا, لیکن جس منزل پر آپ آ گئے ہیں تو اگر دل چاہ رہا ہے کہ وہ انجیل کا حوالہ تھا, اور اب انجیل کا حوالہ نہیں, اب قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے کیوں ذکر کیا. ایک وجہ سمجھ میں آ گئی کہ بار بار اللہ کہتا ہے کہ مریم کے بیٹے, جب فقط مریم کیوں کہتا ہے؟ بتانے کے لیے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مریم کے بیٹے, اگر نعوذ باللہ عیسیٰ کا کوئی باپ ہوتا تو اس کا نام بھی لیتا میں. تو مریم کا نام دے کے بتایا اللہ نے کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے. خدا کرے اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں آہستہ سے پڑھا ہوں, آپ کے ذہن میں ہوتا کیا ہے. یہ تصویر کا ایک رخ تھا, اور اب تصویر کا دوسرا رخ کچھ ملے گا انشاءاللہ. پڑھنے کے سامنے ملتان کے بیٹھے ہوئے اللہ نے اکثر مقامات پر جب جناب عیسیٰ کا ذکر کیا تو تنہا نہیں کیا, خالی نہیں کیا, مریم کا ذکر ساتھ میں کیا. یہ فہم کر قرآن کے منزل لے کے اٹھے گا انشاءاللہ. دوسرا رخ یہ ہے کہ عیسائی جناب عیسیٰ کو جہاں مریم کا بیٹا مانتے تھے, وہیں عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کا بھی بیٹا ہے. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے نا, یہ ابن مریم بھی ہے اور یہ ابن اللہ بھی ہے, یہ اللہ کا بیٹا بھی ہے اور یہ مریم کا بیٹا بھی ہے. اللہ کو پتا تھا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جسے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہیں گے, تو اللہ نے بار بار قرآن میں ذکر کیا کہ ارے بھائی یہ ابن مریم ہے, یہ مریم کا بیٹا ہے اور مریم ہے انسانوں میں. تو اگر عیسیٰ کا کوئی باپ ہوتا تو وہ انسانوں میں ہوتا, خدا نہ ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا بات نہیں آ رہی ہے. ایسے کام پیچھے والے میرے ساتھ رہنا, پوری طاقت سے پرواز دینا جملے کو. بیان بہت طویل نہیں ہے, ظاہر ہے کہ جلوس کے بعد کی مجلس ہے اور انسان تھک جاتا ہے, لیکن جو جملہ میں کہہ دینے کا وہ توجہ کرنا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, یہ دو میں نے بیان کر دیے. اب پوری گفتگو کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہوتا کیا ہے تو میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. مریم کا ذکر بار بار کر کے کیا بتایا اللہ نے کہ جو عیسیٰ ہمارا رسول ہے اس کو کبھی اللہ کا بیٹا مت سمجھنا. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے, یہ مریم کے پیٹ سے نکلا ہے. اور جو کسی انسان کے بدن سے نکلے وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا اور اللہ اس کا باپ نہیں ہوتا. خدا کرے جملہ پہنچ جائے. یہ پیغام ہے بچوں, نوجوانوں, بزرگوں, آج کی مجلس کا یہ پیغام ہے. اللہ نے مریم کا ذکر کر کے بتایا کہ مریم مخلوق ہے, مریم انسانوں میں, مریم ہماری بندی ہے. اس کے بطن مطہر سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوگا. تو جب اللہ کا بیٹا نہیں ہوگا تو اللہ باپ نہیں ہوگا. جب وہ اللہ کا بیٹا, بولو یار جب وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوگا تو اللہ باپ نہیں ہوگا نا. نعوذ باللہ کی تعریف ہے. تو اب جو جملہ کہنے دو, کوئی کہتے ہیں جناب سمجھ میں نہیں آئی بات. باپ کی تو اس میں ایک ہے مادی باپ. اللہ کو اگر مادی باپ مانا جائے تو کیا خرابی ہے؟ میں کہوں گا جناب اللہ کو مادی باپ ماننے میں خرابی یہ ہے کہ اللہ مادہ ہی نہیں ہے جو مادی باپ مانے.
دیکھو ایک ایک جملے میں پورے مضامین ہیں. اللہ کو نعوذ باللہ مادی باپ نہیں سمجھنا. اس کا مادی باپ وہ ہوگا جو مانتا ہو, ہے نا, میں مانتا ہوں آپ مانتا ہے, یہ مائکرو مانتا ہے, جو چیز کسی جگہ پہ کھل جائے آ جائے وہ مانتا ہے. خدا نعوذ باللہ زمان و مکان سے ماورا ہے, تو خبردار اس کو مادی باپ مت سمجھنا. اب کوئی صاحب کہے جناب چلے مادی نہیں مانتے, دیکھو کتنی علمی بات کر رہا ہوں میں, اور اس کو آسان کر کے. تو اللہ کو مانوی باپ ماننے میں کیا خرابی ہے؟ مانوی کو باپ مان لے کہ اللہ مانوی باپ ہے. میں نے کہا جناب مانوی باپ اگر مان لیا جائے تو مانوی باپ محتاج تھوڑی ہے کہ مریم کے ذریعے پیدا کریں. یہ جملہ پہنچے اس سے آگے نہیں کر سکتا. خدا کو نعوذ باللہ مانوی باپ مان لیا. میں نے کہا مانوی باپ محتاج تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ مریم کے ذریعے پیدا کرے. وہ تو جس طرح چاہے پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو خبردار خدا کو نہ مادی باپ کہنا نہ مانوی باپ کہنا, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مریم کو درمیان میں رکھ کے بتا دیا. توجہ سارے بچنے کی, یہ تمہید تھی اس جملے کے لیے. اب آواز آنی چاہیے, جھگڑا نہیں ہے. خدا نے عیسیٰ کے وجود میں مریم کو درمیان میں رکھ کے بتایا کہ یہ جسے میں پیدا کر رہا ہوں یہ مریم کا بیٹا ہے نا. تو مریم درمیان میں آ گئی. خدا نے یہ بتا دیا کہ جب مریم درمیان میں آ جائے تو کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا. تو مریم اگر تنہا مریم درمیان میں آئے, یعنی تنہا ماں جس کی درمیان میں آئے, جب وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا تو جس علی کے وجود میں ابو طالب جیسا باپ ہو, بنت حسن جیسی ماں ہو, وہ خدا کیسے بن جائے؟ بلند کریے صلوات پڑھے محمد. اس سے بلند صلوات مل کے پڑھتے محمد. پڑھو تھوڑا سا, کیا نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ قریب قریب آتے ہیں. آپ کیا جلدی آتے ہیں, تھوڑا قریب قریب آتے ہیں. تھک تو نہیں ہے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ تھک تو نہیں ہے ماشاءاللہ میں نے کہا کہ جلوس کی وجہ سے اس کو میں بہت پرانی نہیں کروں گا. جس کا مجمع آ گیا بیٹھ گیا ہے, اب 5-7 منٹ فضائل کے سنیں اور مجھے اجازت دے دیں, ٹھیک ہے نا. تو پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے, اب پھر لطف کیے گا جملے کا. میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں, کوئی لنک نہیں ٹوٹا, کوئی تعلق نہیں ٹوٹا. جو ربط ہے, جو موضوع ہے, جو عنوان ہے, اسی کو آگے لے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو مریم کے وجود نے بتایا کہ یہ مریم کا وجود بتا رہا ہے کہ یہ عیسیٰ اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا نہیں ہے. جب بیٹا نہیں تو اللہ باپ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو قرآن نے کیا کہا تھا؟ سورہ مریم میں کہتا ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم, یہ جو عیسیٰ ہے یہ مریم کے بیٹے ہیں. بار بار کہتا ہے اللہ قرآن میں کہ مریم کے بیٹے, مریم کے بیٹے. اب میں نے بولو آپ کو تو خیال بیان کر دی کہ مریم کا نام بار بار کیوں لے جاتا, ٹھیک ہے نا. کہیں کہتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ مریم کے بیٹے, کہیں مسیح ابن مریم, کہیں عیسیٰ ابن مریم. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بس یہی 6 جملہ میرا مجلس کا آخری جملہ ہو جائے گا, لیکن پھر ایک علمی جملہ ہے اور یہ جملہ انشاءاللہ پورے مجمع پر اترے گا تو میں بیان کو ختم کروں گا. اور وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ نے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی جس میں عیسیٰ کی رسالت کا اعلان ہوا, یہ تعریف ہے یا تنقیص ہے؟ تعریف ہے. عیسیٰ کی رسالت کا اعلان, عیسیٰ کی نبوت کا اعلان, بولتے رہنے کا ہوا کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اعلان, یہ کوئی ایپ تھوڑی ہے, تو تمہید ہے, یہ تو ان کی تعریف ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جتنا میرا بیٹھا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں, پروردگار تم نے عیسیٰ کی تعریف میں مریم کا نام لیا. مریم کا تو کوئی شوہر نہیں. مالک ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, تم نے عیسیٰ کی تعریف کی ہے, عیسیٰ رسول ہے, عیسیٰ نبی ہے, عیسیٰ معصوم ہے, عیسیٰ ہمارے ہادی ہے, عیسیٰ کو اپنے جن کی ہے, اتنی ساری فضیلت عیسیٰ ہے. تو مالک تم نے عیسیٰ کا ذکر کیا تعریف کا, اور ذکر کر دیا اس عورت کا جس کا کوئی شوہر نہیں ہے. اور اللہ خبردار خاموش, کبھی اس بات پہ جملہ لانا بھی نہیں. میں نے مریم کا نام اس لیے لیا کہ اگر مریم کے کردار میں ذرا بھی عیب ہوتا, پیچھے والے میرے سارے آ جاؤ, اگر جملہ قائم ہونے پائے قرآن کا جملہ کھول رہا ہوں میں, پیچھے والے میرے ساتھ دیتے رہنا, بار بار ابھی نہ کرنا پڑے. یہ تاریخ جو ہونا چاہیے کا خبردار خاموش, کبھی سوچنا بھی نہیں. اگر مریم کے کریکٹر میں ذرا بھی کردار میں کوئی عیب ہوتا تو میری تعریف میں مریم کے نام نہ لیتا. تو اب میری سمجھ میں آ گیا, سمجھ میں آ گیا میرے. دیکھو میرے نبی سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا,
میرے نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی فضیلت والا بھی سارے انبیاء پہ سلام ہے، عیسیٰ پہ سلام، مریم پہ سلام، سب پہ سلام، لیکن میرے محمد جیسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب نعوذ باللہ مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، مثال کے لیے ہے نا، کوئی اگر میرے پیارے نبی کی نعوذ باللہ توہین کرنا چاہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ محمد کون ہے؟ یہ ابو لہب کے بھتیجے ہیں۔ ابو لہب چاہے آپ کی خاموشی ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ میرے نبی کا تعارف یہ کہہ کے حالت ابو لہب ملعون وہ چچا تو ہے، کسی میں سرمت آواز آنی چاہیے، مل کے آواز اٹھنے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے محنت رائے نہیں کرنی چاہیے، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ مجھے ایک اہم جملہ کہنا ہے، اس میں تبدیل مانتا ہوں، آپ جتنا ساتھ دیں گے اس کو پڑھنے کا مزہ آئے گا، ہے نا؟ کسی میں جرت نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ سوال درازی کرے کہ وہ میرے پیارے محمد کا تعارف سکھا کے کرائے کہ ابو لہب کے بندے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تاریخ میں توحید کا پہلو ہے، تو میرے سمجھ میں آ گیا کہ جس کے کردار میں عیب ہو اس کا نام تعریف میں نہیں آتا۔ جس علی والوں میرے ساتھ نا، جس کے کردار میں عیب ہو اس کا نام تعریف میں نہیں آتا۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے مالک سے کہہ رہا ہوں، پروردگار تو وہ عالم الغیب ہے، تو تو مالک الملک ہے، تو تو ارحم الراحمین ہے، تو تو اکرم الاکرمین ہے۔ مالک تجھے پتا تھا کہ ہجرت کے بعد جتنی جگہ ہوگی سب کے فاتح علی ہوں گے، بدر کا فاتح بھی علی، احد کا فاتح بھی علی، خندق کا فاتح بھی علی، خیبر کا فاتح بھی علی، زوج بتول بھی علی، نفس رسول بھی علی۔ تو فرشتوں کو ہجرت کی رات بھیج دیتا اور کہتا جاؤ جا کے علی کو مبارکباد دو، اور یہ کہہ کے مبارکباد دو کہ فاتح خیبر مبارک، فاتح خندق مبارک، زوج بتول مبارک، محمد رسول مبارک، نفس رسول مبارک۔ لیکن علی والوں کا نہیں کہہ دو، فرشتوں نے آنے کے بعد نہ بدر کا ذکر کیا، نہ احد کا کیا، نہ خندق کا کیا، نہ خیبر کا کیا۔ فرشتوں نے ایک جملہ کہا، بخیر بخیر لگا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو۔ سلامت ہے میرے بزرگ نوجوان بچے جو محمد والے محمد کا ذکر سن رہے ہیں اور چہرے کھل جاتے ہیں، تھکن آپ کی دور ہو جائے، تھکن آپ کی دور ہو جائے، مجھے جملہ سے بڑھ کے کرنا ہے۔ فرشتوں کو بھیجا اللہ نے، مالک الملک ہے، تجھے پتا تھا ساری جگہ کا فاتح علی ہوگا، وہ کہہ دیا فرشتوں سے جا کر کہ جاؤ جا کے کہو کہ اے فاتح خیبر تجھے مبارک ہو، اے فاتح خندق مبارک ہو، اے محافظ رسول مبارک ہو۔ نہ بدر کا حوالہ، نہ خندق کا، نہ خیبر، جملہ سمجھنا، نہ بدر کا، نہ خندق کا، نہ خیبر کا، نہ زوج بتول، نہ محافظ رسول، نہ نفس خدا، نہ نفس رسول۔ تھکن نہیں ہونی چاہیے، میرا دیکھنا چاہ رہا ہوں میں۔ فرشتوں نے آگے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ بخیر بخیر لگا جبنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، من مثلوں کا تیرے جیسا کون ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے، بولا بولا سلامت ہے۔ مجھے ایک جملہ اور کہنا ہے اور بیان ختم ہو جائے گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ فرشتوں نے آگے کیا کہا تھا؟ بخیر بخیر لگا جبنا ابی طالب۔ یہ بخیر بخیر لفظ تو بڑا مشہور ہے اور آپ کے ذہنوں میں کئی جگہوں پہ کہا گیا ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو جبنا ابی طالب، کیا کہا ہے؟ اے ابو طالب کے فرزند تجھے مبارک ہو۔ فرشتوں نے کہا ہے تو نے وہ کام انجام دیا جو کوئی نہیں کر سکا، من مثلوں کا تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ مجھے جملہ کہنے دو علی والوں، وہ جملہ کہہ دو، جب اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کی رسالت کا اعلان کیا تو کس کا حوالہ دیا؟ مریم کا۔ جب علی کے فضائل سنائے تو کس کا حوالہ دیا؟ ادھر والا بیٹھا پیچھے والے بیٹھا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن سنا رہا ہوں۔ جب اللہ نے اکمل مسیح مریم اللہ رسول عیسیٰ کا حوالہ دیا تو مریم کے سہارے سے کہ عیسیٰ رسول ہے، وہ تو مریم کا بیٹا ہے۔ جب علی کے فضائل سنائے تو کہا بخیر بخیر لگا جب نبی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو پہلا اعلان جو عیسیٰ کا تھا وہ بھی اللہ نے کیا، جو فرشتوں نے آ کے سنایا وہ اعلان بھی اللہ کا۔ پھر یہ دونوں اعلان بندوں کے نہیں ہیں، یہ دونوں اعلان اللہ کے ہیں۔ قرآن کا اعلان اللہ کا اعلان، فرشتوں کا اعلان اللہ کا اعلان، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، تم سنانی والوں، فرق یہ ہے کہ جب اللہ نے عیسیٰ کا اعلان کیا رسالت کا تو کہنے لگا عیسیٰ ہمارے رسول ہے اور قد خلت من قبلہ رسول، اور عیسیٰ جیسے بہت
بول کے ماشاءاللہ۔ اس سے بھی بلند سلمان مل کے پڑھتے محمد والا محمد یہ آواز بولنا چاہیے آج آخری وقت یہ سب چھوڑ جا کر ہم نہ جا کر تو کم کر دیتے ہیں جا کر یہ بچپن سارا ہو کس طرح تیرا کام ادھورا رہ جائے تو میں نے بھال نہیں علی علی کرتے ہیں غار میں چھوڑ جا یا تیرو سب لڑ جائے تو میں نے بھال نہیں بیان آخری پڑھنے میں داخل ہو گیا تھکے تو نہیں ہے ماشاءاللہ اگر واقعی نہیں تھکے تو ذرا بلند ترین صلوات محمد بس 5-6 منٹ رہ گئے اس کے بعد مسائل کی بیان کروں گا کہ جو مجمع آ گیا ہے باہر بھی بیٹھے لوگ دل چاہ رہا ہے کہ علی والوں کے سامنے بندوں کا بیان کرو وہ بیان ختم کر دو ٹھیک ہے نا اچھا تو اب ہجرت کی رات جو واقعہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے نا بخل لکھا جب اپنا ابو طالب اے ابو طالب کے فرزند تجھے مبارک ہو من مسلم کو تیرے جیسا کوئی نہیں ہے نا یہ علی والے بیٹھے ہوئے ہیں خوش ہوئے ہوتے ہیں ہے نا جب نام آتا ہے علی کے باپ کا تو خوش ہوتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ سرکار ہے ٹھیک ہے نا اور علی والوں سے کہہ رہا ہوں علی والوں سے کہہ رہا ہوں خوش ہو گئے اور ہمیشہ خوش ہوتے رہو گے علی کے باپ کا ذکر سن کے لیکن دشمنوں سے فضائل علی حلق سے اترتے تو نہیں سب گھومنے خاموش بیٹھے مل کے آخر کہیں بھی میں برے کے مسائل پہ آ جاؤں گا لیکن جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے مجھے کہنے دیں ٹھیک ہے نا ہم تو ابو طالب کا ذکر کرتے ہیں ابو طالب علی کا باپ اللہ کا ولی ہے نا لیکن نعوذ باللہ اللہ کہنے والے کہتے ہیں جناب بحث کرتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے نعوذ باللہ اور جب یہ بحث ہوتی ہے تو علی والوں کو جوش آتا ہے کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کا بحث کر رہے ہیں تو آج میں علی والوں سے کہوں گا بھائی کہ اس میں جوش میں آنے کی بات نہیں ہے نا اصل میں جھگڑا لوگوں کو ابو طالب سے نہیں علی کے باپ سے ہے سلامت ہے سلامت ہے مولا آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے جھگڑا ابو طالب سے نہیں ہے لوگوں کو جھگڑا ہے علی کے باپ سے اور آج آمادہ ہو گئے بحث کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں کہ بھئی ابو طالب نے کرنا پڑا ہے نہیں پڑا ہے نا تو گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ تو راستہ کھل رہا ہے یہ تو دروازہ کھل رہا ہے تحقیق کا دروازہ کھل رہا ہے کہ ابو طالب پہ تحقیق ہو رہی ہے بہت خوش آئین بات ہے کرو ابو طالب کے باپ پہ تحقیق لیکن میں تم نے کہوں گا کہ بھئی اگر علی کے باپ پہ تحقیق ہو سکتی ہے تو پھر ہر ایک کے باپ کا نام پہ تحقیق مل کے سارے مل کے سلامت رہنا مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے بس بیان میرا آخری ملحوظ میں ہے اور آخری ملحوظ میں کہہ کے میں بیان ختم کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ علی کے نام کا موضوع ہے بیان میں ختم ہو گیا آپ میں کوئی پتہ نہیں پڑے اور یہ علی کے نام کا موضوع ہے کہ علی کا نام آتا ہے چہرے کھل جاتے ہیں پھر علی کا نام آتا ہے چہرے کھل جاتے ہیں علی کا نام آتا ہے تھکن دور ہو جاتی ہے علی کا نام آتا ہے مرض دور ہو جاتا ہے خدا تھا کو شفا کامل علی اللہ کرے اس کے آل محمد نے کہا تھا کہ ذکر ہونا اہل بیت شفا ہم آل محمد کا ذکر شفا ہے ہم آل محمد کا ذکر شفا ہے اور قرآن نے کہا تھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا تو قرآن بھی شفا علی کا ذکر بھی شفا قرآن بھی شفا محمد کا ذکر بھی شفا علی کا ذکر بھی شفا اب میں علی کو والوں کو ایک لفظ مارا ہوں کہ میرے نبی نے نہیں کہا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ یقین جانو میں کب کہہ رہا ہوں یہ جملہ کہ قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ یہ جملہ علی پہ سجدہ بھی ہے ختم ہو رہی ہے میں بیان نہیں کروں یہ جملہ پیش کر کے بتانا یہ جملہ علی پہ سجدہ بھی ہے یہ جملہ علی پہ جشتہ بھی ہے یہ جملہ علی کے شاعر شان بھی ہے یہ جملہ علی پہ زید بھی دیتا ہے اس لیے کہ قرآن بھی بات بھائی سنو اس لیے کہ قرآن بھی بات علی بھی بات قرآن میں سورہ کوثر علی ساقی کوثر قرآن میں آل عمران علی فرزند حضرت عمران قرآن میں قل هو الله احد علی اللہ کی وحدانیت کی صنعت تو قرآن کا مزاج کیا ہے سورہ حشر میں کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کا مزاج یہ ہے
یہ جلوس کے عددار بیٹھے ہیں. اب مسائل پہ جانے کے لیے کسی رب کی ضرورت نہیں ہے. چہلوں کا دن تھا آج. فقط حسین کے چہل نہیں تھا, ابو الفضل عباس کا چہل, علی اکبر کا چہل. تم رو رہے ہو, ماتم کر رہے ہو, خدا آپ کی کوسے کو قبول فرمائے. دیکھو یہ آپ کا رونا, یہ آپ کا جلوس, یہ آپ کا علم, یہ آپ کا ماتم, یہ سب اس سوال کا جواب ہے جو ایک بیٹی نے اپنے باپ سے کیا تھا کہ بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ دیکھو آل محمد قید خانے میں تھے, زندان میں تھے. جانتے ہو زندان کی شکل کیا تھی؟ مٹی کی ایک چار دیواری جس پر چھت نہیں تھی. دن کی دھوپ اور رات کی شبنم آل محمد کا مقدر تھی. پوری حساسیت سے جملہ سنا. روزانہ دستور تھا سید سجاد کا کہ وہ شام کو قید خانے سے باہر نکل کر بیٹھ جاتے تھے. کسی چاہنے والے نے کہا کہ مولا آپ کا اس طریقے سے سڑک پر آ کر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا, آپ قید خانے میں نہ کریں. وہ رو کے کہنے لگے میں کیا کروں, قید خانے میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ پھلیاں پاؤں پھیلا کے بیٹھ. ایسے قید خانے میں آل محمد کے شب و روز گزر رہے تھے. یزید نے خواب دیکھا, ایک حجرے کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا, اور ایک خواب یزید کی زوجہ ہندا نے دیکھا, اسے ہند بھی کہا جاتا ہے. ہندا سو گئی, خواب میں دیکھا کہ آسمان کا دریچہ کھلا, ایک اماری اتری اور اس اماری سے ایک سیاہ پوش بیوی بین کرتی ہوئی باہر آئی. بیویوں نے اس بیوی کو تھانا ہوا تھا. ہندا خواب میں کہتی وہ بیوی آئی اور مجھ سے پوچھا, ہندا میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا؟ کہا بیوی آپ ہیں کون؟ کہا بڑے جلال جانم. وہ بیوی بولی میرے بیٹے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ ہندا کی دہشت سے آنکھ کھلی کہ فاطمہ زہرا میرے خواب میں آ گئی. یزید کو تلاش کیا, ایک حجرے سے دوسرے حجرے دیکھا کہ ایک کوشے میں بیٹھا ہوا ہے, بالوں سر پہ ہاتھ مارتا جاتا ہے. ہندا نے عالم دیکھا, دونوں ہاتھ یزید کی پشت مارے اور نہ سوتا کیوں نہیں؟ کہا کیسے سو, جیسے ہی آنکھ بند کرتا ہوں اللہ کا رسول میرے سامنے آتا ہے اور اپنی داڑھی تھام کے کہتا ہے میرے بیٹے حسین نے تیرا کیا بگاڑا؟ جھگڑا تھا تو حسین سے تھا کہ اس کی اولاد نے کیا مسئلہ کی. کہا آزاد تو نہیں کرتے تھے, کہا سکھ ہونے تو قاصد آیا. قاصد آیا, کہا تمہیں حاکم نے یاد کیا. سجاد آئے, کہا جانتے ہو آج ہم نے تمہیں کس لیے بلایا؟ کہا کس لیے بلایا؟ کہا آج ہم نے تمہیں آزاد کیا, جہاں چاہو چلے جاؤ. اور یہ سننا تھا کہ سجاد رونے لگے. کہا تم تو جانتا ہے نا کہ جب سے بابا دنیا سے ستارے ہیں قافلے کی سرداری میرے پاس نہیں ہے, بی بی زینب کے پاس. اگر وہ اجازت دیں گے تو ہم رہا ہو جائیں گے, اور اگر انہوں نے منع کیا تو ہم قید خانے میں گھٹ کے مر جائیں گے, لیکن رہا نہیں ہوں گے. جاؤ اجازت لے کر آؤ. آئے شہزادی کے پاس, کہا بھائی اماں یزید کہتا ہے ہم نے رہا کیا, اجازت ہے کہ رہائی قبول کر لوں؟ کہا بیٹے رہائی قبول کر لیں, رہائی قبول کر لیں, لیکن کہنے جا کر یزید سے پیغام پہنچا دیں کہ ہم اپنے وارثوں کو جی بھر کے رو نہ سکیں. یہ چھوٹی بچی جب اپنے باپ پر روتی تھی تو ظالم تازیانوں کی سزا دیتی تھی, اور ہم نے کبھی اپنے بھائی کے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھ کر کیا تو ہمیں نو کے نیزہ سے اذیت دی گئی. تو کہتے کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی ہو جہاں ہم اپنے فروسا کا ماتم کریں, گرجا کریں. اور بیٹی ایک خواہش یہ ہے کہ ورثہ کے سر ہمیں واپس کیے جائیں, اور وہ تبرکات جو عاشور کے دن لوٹے گئے وہ واپس کیے جائیں. تم رو رہے ہو, مکان خالی ہوا, تبرکات آئے. بی بی زینب نے ایک ایک چیز کو دیکھنا شروع کیا, چھینے ہوئے نوشوارے ہٹا کے رکھ دیے, چھینی ہوئی چادریں دیکھی الگ کر کے رکھ دی,
کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم؟ یہ اماں کی امانت ہے. اماں اس کرتے کو سیدھی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی زینب میں نہ رہوں گی، جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اسے اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا اور جب مدینے آنا تو اسے لا کر میری قبر پہ رکھ دینا. 3 دن تک خدا کے آنسوؤں کو سجدہ کے رومان میں جگہ دے. 3 دن تک یزید کے محل میں حسین کا ماتم ہوتا رہا، شہداء کا ماتم ہوتا رہا. جب 3 دن تک ماتم ہو چکا نا تو اب کہا بیٹے سجاد یزید سے کہو کہ ہم مدینے جانے کے لیے تیار ہیں. چہلوں کی مجلس ہے، سنو مجھے. بشیر ابن جزلم کی نگرانی میں قافلہ تیار ہوا اور اب جو اماریاں آئیں تو ان پر سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے. بیویاں اماریوں میں سوار ہوئی. رونے والے میں الفاظ نہیں ہے. جب ساری بیویاں اماریوں میں سوار ہو گئی تو قافلہ سالار کون ہے؟ سجاد نہیں، علی کی بیٹی زینب. کا سجاد بشیر سے کہو کہ قافلے کو زندان کے راستے سے گزارے. قافلہ زندان کے دروازے پہ جا کے ٹھہر گیا. علی کی بیٹی ہے کا سجاد بشیر سے کہو کہ ذرا شام کی عورتوں کو بلا کر لائے. دمشق میں آواز دی گئی کہ علی کی بڑی بیٹی شہر دمشق سے رخصت ہو رہی ہے لیکن شام کی عورتوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے. رونے والے جب شام کی عورتیں جمع ہو گئی اور جب شام کی عورتوں نے زینب کی اماری کو پھیل لیا تو اماری کا پردہ اٹھایا اور کہنے لگی بیویوں اللہ نے تمہیں صاحب اولاد کیا، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے. ہم بھی ایک چھوٹی بچی رکھتے تھے جو زندان کے تاریخ کمرے میں دفن ہے. اگر کاروبار دنیا سے کبھی فرصت ملے تو آ جانا اور ایک شمع میری بچی کی قبر پہ. قافلہ خدا آپ کے آنسوں کو سجدہ کے رومال میں جگہ دے. بس 2 جملے پڑھ کے بتائیں ختم کر رہا ہوں میں. قافلہ جب لٹ کے مدینے آیا ہے نا تو پرسہ دینے والیوں نے بیوی زینب کو پرسہ دے دیا. مقتل کہتا ہے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا کہ بیوی آپ پر مصیبتیں تو بڑی آئیں لیکن بیوی آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ یہ سننا تھا کہ چیخ مار کے شہزادی رونے لگی اور کہا سن ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت زندان شام کی مغرب تھی. کہا بی بی وہ زندان شام کی مغرب سب سے بڑی مصیبت کیوں تھی؟ بیٹیوں میں نے سنو گے. کہا بات یہ ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوبتا تھا تو وہ بچی جو باپ کے سینے پر سونے کی آتی تھی وہ رونا شروع کرتی تھی اور پکار پکار کے کہتی تھی بابا آ جاؤ بابا مجھے اپنے سینے پر سلا لو بابا. ایسی کسی رات میں ایسی کسی لمحے میں شہزادی زینب سو رہی ہے، بچی رو کر سو چکی ہے. ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، دیکھا چھوٹا سا ہاتھ ہے. کہا بیٹی کیا تلاش کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں. بس آخری جملہ اندھیرا تھا نا، اندھیرا تھا، تاریکی تھی. کہا بیٹی کیا تلاش کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں. شہزادی اٹھ کے بیٹھ گئی. کہا بیٹی تیرا بابا تو مارا گیا. چہروں کی وجہ سے آخری جملہ. کہا نہیں پھوپھی اماں نہیں، میرا بابا ابھی یہی تھا اور پھوپھی اماں میرا بابا اکیلا نہیں تھا، ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ ایک خاتون تھی اور پھوپھی اماں میرے بابا نے تعارف کرایا تھا کہ بیٹی یہ تیرے دادا حیدر قطار ہے، یہ تیری دادی فاطمہ زہرا ہے. بچی میں جلس ہے اور پھوپھی اماں میرے دادی نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا تھا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا اور مجھ سے پوچھا تھا بیٹی تیرے کانوں کا درد کیسا ہے. شہزادی زینب نے بچی کو گود میں لیا، تھپکیاں دی لیکن بچی کا رونا بند نہ ہوا. شہزادی ام کلثوم نے بچی کو اپنی گود میں لیا، تھپکیاں دی لیکن بچی کا رونا بند نہ ہوا. بچی ام فرما کی گود میں گئی لیکن مقتل نے دیکھا کہ بچی کا رونا بند نہ ہوا. آخری جملہ وہ پہ رہنا. ایک مرتبہ جب بچی کا رونا بند نہ ہوا تو مقتل نے دیکھا کہ میرا بیمار امام سید سجاد زنجیروں کا لنگر ڈھال کے اٹھا اور کہا پھوپھی اماں بچی کو مجھے دے دے، شاید بچی سو جائے. آدھی علی والو حسین کی یتیمہ سجاد کی گود میں آئی. سجاد نے تھپکیاں دی اور مقتل نے لکھا کہ بچی واقعی سو